آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ جب خدا کی زمین تعصبات سے خالی تھی۔ 70 سال پہلے کی دنیا آج کی دنیا سے کتنی مختلف تھی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہاں ہم مولانا شبلی نعمانی کی تحریر نقل کرتے ہیں جو انہوں نے 1909 میں لکھی تھی۔ یہ واقعہ حیرت سے سنا جائے گا کہ کولہاپور کی ریاست نے، جو ایک ہندو ریاست ہے، ایک مسلمان طالب علم کو اپنے صرف سے ندوۃ العلماء کے دارالعلوم میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ یہاں ایک مذہبی تعلیم پائے۔ ریاست مذکور کے افسر تعلیم کنج لال صاحب دیوالی ایم اے کا جو خط اس کے متعلق ہمارے پاس آیا، اس کا اقتباس حسب ذیل ہے۔ کچھ دن ہوئے مفاخرت نامہ والا شرف صدور لایا تھا۔ موقع پا کر وہ حضور مہاراجہ صاحب دام ملکہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور ممدوح اس کا مضمون سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ طالب علم کو وہاں روانہ کیا جائے، امید کہ یہ نوجوان جناب کے دارالعلوم سے اتنا ذخیرہ علوم کا لے کر واپس آئے گا کہ کل گرد و نواح کے مسلمان اس پر فخر کریں گے۔ موجودہ دنیا میں یہ کس قدر عجیب آواز ہے، لیکن در حقیقت یہ اس عجیب و غریب آواز بے تعصبی کی بقیہ یادگاریں ہیں جو تیموریوں نے ہندوستان میں غیر مذہب والوں کے ساتھ برتی تھیں۔ تیمور نے کیا کیا، اس لیے ان کو زندہ مثالوں کی طرف نظر اٹھانی چاہیے۔ ان کو حیدرآباد جانا چاہیے۔ یہاں سالانہ 3 لاکھ روپے صرف شیوالوں، مندروں اور بت خانوں کی تعمیر اور مرمت میں صرف کیا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے زمانہ کے ہم حیدرآباد میں دیکھا کہ ایک گاؤں کے ہندو نے درخواست کی کہ ہمارے آس پاس کوئی شیوالہ نہیں ہے جس میں ہم لوگ اپنی مذہبی عبادات بجا لائیں۔ اس درخواست پر ریاست سے 6,000 روپے عطا ہوئے۔ گیامے بدھ مت کا سب سے بڑا مندر ہے۔ اس کے آس پاس آج سلاطین تیموریہ کے 13 فرامین ہیں۔ میں نے خود جا کر دیکھا ہے، جس میں یاتریوں اور پجاریوں کے مصارف کے لیے زمین اور جاگیریں عطا کی گئی ہیں۔ ریاست پٹیالہ ایک سکھ ریاست ہے۔ میں نے خود وہاں جا کر معلوم کیا ہے کہ کوئی مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو ریاست کی طرف سے ایک معین رقم اس کام کے لیے ملتی ہے، اور یہ قاعدہ مدت سے چلا آ رہا ہے۔ سب ہیڈنگ دینداری یہ ہے کہ دین پوری زندگی پر چھا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شریعت کا بہت اہتمام کرتا ہے، مگر بڑے بڑے امور میں اس کو خدا کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایسے معاملات میں بال کی کھال نکالنے کی حد تک مذہبی بنتا ہے جن میں اس کے ذاتی مفادات مجروح نہیں ہوتے، جو اس کے دنیاوی عزائم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، جن میں اسے یہ قیمت نہیں دینی پڑتی کہ دین کی خاطر اپنے ایک مبغوض شخص سے محبت کرے اور اپنے ایک محبوب شخص سے محبت کرے اور اپنے ایک محبوب شخص سے قلبی تعلق ختم کر دے۔ خلاصہ یہ کہ جو دین اس کی اپنی زندگی میں خلل نہ ڈالے وہ اس کی پیروی میں بہت آگے ہوتا ہے، مگر وہ دین جو اس کی اپنی زندگی سے ٹکرائے، جو اس سے یہ کرو اور وہ نہ کرو کا مطالبہ کرے، اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تغلق خاندان کے آخری زمانہ میں جب ان کی سلطنت کا زوال شروع ہوا تو فیروز تغلق کے جاگیردار دلاور خان نے مالوا میں 1401 میں خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ اس کا دارالسلطنت ابتداً دھار اور اس کے بعد مانڈو تھا۔ دلاور کے بعد ہوشنگ اور اس کے بعد اس کا لڑکا غزنی خان تخت پر بیٹھا۔ اس زمانے میں محمود خلجی اس کا وزیر تھا۔ وزیر نے موقع پا کر غزنی خان کو مروا ڈالا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ سلطان محمود خلجی ایک بہادر سپاہی تھا اور ذاتی زندگی میں نہایت شریف مزاج تھا۔ اس نے ساری عمر کیمپ میں گزاری۔ محمود نے 1469 میں وفات پائی۔ سلطان محمد تغلق کے عہد 1347
عیسوی دکن میں بغاوت ہوئی اور حسن گنگو نے ایک خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کے قدیم بادشاہ بہمن کی اولاد ہے۔ اس نے گلبرگہ کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ اس خاندان کے احمد بہمی نے شہر بیدر بسایا جو گلبرگہ کے بجائے بہمنی سلطنت کا پایا تخت ہو گیا۔ اسی خاندان کا ایک حکمران نظام شاہ بہمی تھا۔ وہ 1462 میں تخت پر بیٹھا، مگر تخت نشینی کے 2 سال بعد نظام شاہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ مالوہ کا حاکم محمود خلجی ہلال غزہ کا بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا۔ 1461 میں اس نے بیدر پر حملہ کر دیا جو نظام شاہ بہمنی کا دارالسلطنت تھا۔ دوران محاصرہ اس کے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا کہ اپنے لیے حلال غذا کہاں سے حاصل کرے۔ حلال سبزیوں کا ذخیرہ جو اس کے پاس تھا وہ محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کا اسے پہلے سے اندازہ تھا، چنانچہ اپنے معمول کے مطابق وہ اپنے ملک سے مٹی اور تختے لے کر گیا تھا۔ اس نے لکڑی کے تختوں پر مٹی ڈال کر سبزی اگائی، مگر وہ اس کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ثابت ہوئی۔ بالآخر اس نے علاقے کے ایک بزرگ مولانا شمس الدین کرمانی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتائیے جس کے پاس حلال روپے سے خریدی ہوئی زمین ہو اور وہ میرے ہاتھ اس کو فروخت کر دے۔ میں اس کو لے کر اس میں اپنے لیے سبزیاں اگاؤں گا۔ مولانا شمس الدین کرمانی نے جواب دیا، تم نے ایک مسلمان ملک پر حملہ کیا ہے، یہاں آ کر تم لوگوں کا خون بہا رہے ہو اور آباد گھروں کو اجاڑ رہے ہو۔ حرام سالن سے بچنے کی تمہیں اتنی فکر ہے اور مسلمانوں کی خون ریزی سے بچنے کی کوئی فکر نہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً فخر کے جذبے کی تسکین حاصل کرنا یا ماضی کی ایک داستان کے طور پر اس کو دیکھنا۔ زیر نظر کتاب میں اس کے بجائے تاریخ کا مطالعہ سبق اور نصیحت کے نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔